بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. برادران اسلام، اللہ پاک کا شکر ہے جس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی برکتوں سے مستفید ہونے کا یہ موقع عطا فرمایا ہے. دعا ہے کہ خالق کائنات آج کے دن نازل ہونے والی رحمتیں ہم سب کو عطا فرمائے. گزشتہ دنوں ہماری قوم جن حادثات سے گزری ہے، ان واقعات نے پوری قوم کو ہلا کے رکھ دیا ہے. ہمیں اس موقع پر اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر کے اللہ سے مدد مانگنا چاہیے، ورنہ ملک پاکستان کے حالات جو ہیں وہ انتہائی پریشان کن ہیں. خیبر پختونخوا میں کوہاٹ میں تاندہ ڈیم میں کشتی الٹ گئی اور 52 بچے موقع پر ہی وصال کر گئے. بچے پکنک منانے گئے تھے لیکن ان کی لاشیں گھر پہنچی ہیں. یہ واقعہ بھی گزشتہ دنوں میں ہوا کہ تاندہ ڈیم میں کشتی الٹنے سے 52 بچے پھول جو گھروں سے خوشی منانے پکنک منانے گئے، مائیں انتظار کر رہی ہیں اور بچوں کی لاشیں گھر آ گئی ہیں. دوسری طرف لسبیلا میں بس الٹ گئی، آگ لگ گئی اور 42 مسافر جل گئے. ان کی لاشیں شناخت نہیں ہو رہی تھیں، ان کے DNA ہو رہے ہیں. تو جن کی لاشیں مسخ ہو گئیں ان کے عزیز و اقارب پر کیا عالم گزر رہا ہوگا. تیسرا واقعہ پشاور پولیس لائن میں جو خودکش دھماکہ ہوا، اس میں 100 سے زیادہ پولیس والے اچانک موت کا شکار ہوئے. کڑیل جوان جن کی بہنیں جن کی مائیں انتظار کر رہی تھیں، 100 سے زیادہ نوجوانوں کے لاشیں کٹے پھٹے جسم گھروں میں پہنچے. تو ان 3 واقعات میں تقریباً 200 افراد اچانک خون میں لت پت ہو گئے. ان 3 واقعات کے علاوہ جو اس وقت ملک کی معاشی صورتحال ہے، معیشت کا حال ہے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. بے یقینی کی ایک ایسی کیفیت ہے کہ جس میں یوں محسوس ہوتا ہے کہ پاکستانی قوم اب بے قیمت ہو گئی ہے، کوئی بھی واقعہ پیش آ سکتا ہے. معاشی صورتحال پریشان کن ہے، اور اس سب پر جو چیز زیادہ پریشان کن ہے کہ جنہوں نے اصلاح کرنا تھی، جو اس منصب پہ تھے کہ ملک کو امن ملے اور معاشی ترقی ملے، وہ لوگ آپس میں جھگڑ رہے ہیں.
سیاسی بحران ہے ملک میں، امن بھی نہیں ہے، معاشی صورتحال بھی پریشان کن ہے اور سیاسی بحران بھی ہے۔ جن لوگوں کے پاس وہ مسند ہے کہ جس پر بیٹھ کے انہوں نے امن قائم کرنا تھا اور معاشی صورتحال کو بہتر کرنا تھا، وہ لوگ آپس میں ہی لڑ رہے ہیں۔ یہ تو موقع تھا کہ ساری قوم متفق ہو کے ایک ٹارگٹ کی طرف قدم اٹھاتی، لیکن اس وقت ہم قوم ہے ہی نہیں، اس وقت ہم اپنے اپنے مفادات کے غلام بن چکے ہیں اور ایک دوسرے کا گریبان پکڑے ہوئے ہیں۔ یہ وقت تو ہے قوم بننے کا اور مل کر اللہ کی بارگاہ سے رجوع کر کے اور حالات جو اس وقت درپیش ہیں ان کا سامنا کرنے کے لیے ہم کندھا سے کندھا ملا کے اکٹھے منزل کی طرف قدم بڑھاتے۔ میں نے قرآن پاک کھولا کہ ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو سورہ قریش نے میری رہنمائی کی۔ میں آپ کے سامنے آج سورہ قریش ہی تلاوت کر رہا ہوں۔ سورہ قریش سے جو پچھلی سورت ہے سورہ فیل، سورہ فیل میں اس چیز کا بیان ہے کہ ابرہہ بادشاہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر بیت اللہ شریف پہ حملہ آور ہونے کے لیے آ رہا ہے اور اللہ نے ابابیلوں کا لشکر بھیجا ہے۔ ان چھوٹے چھوٹے پرندوں نے ہاتھیوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ ان پرندوں کی چونچوں سے جو نشان زدہ پتھر گرے ہیں وہ ان ہاتھیوں کے بدنوں پہ آ کے لگے اور وہ ہاتھی ڈھیر ہو گئے، کھائے ہوئے بھس کی طرح ہو گئے۔ تو سورہ فیل کے بعد سورہ قریش کا ذکر ہے جس میں امن اور رزق دونوں چیزوں کا بیان ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، بس انہیں چاہیے کہ وہ عبادت کریں اس گھر کے رب کی جس نے انہیں بھوک میں کھانا کھلایا ہے اور خوف سے امن بخشا ہے۔ سورہ فیل میں اللہ کی مدد کا ذکر ہے جس نے ابرہہ کو ہلاک کیا اور مکے والوں کا ایک رعب پورے عرب پر قائم ہو گیا کہ یہ جو اہل مکہ ہیں جو بیت اللہ کے ارد گرد رہتے ہیں انہیں اللہ کی خاص مدد حاصل ہے۔ جب ان کا ایک رعب بن گیا اللہ کی مدد سے تو اب وہ صحرا میں سفر کرتے تو کوئی ان پر حملہ آور نہیں ہوتا تھا کہ اگر ہم نے ان پر حملہ کیا اللہ کی مدد ان کے شامل حال ہے۔ اس لیے فرمایا لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، سردیوں اور گرمیوں کے تجارتی قافلے کی محبت اللہ نے قریش کے دلوں میں ڈال دی کہ وہ سستی سے کام نہیں لیتے بلکہ تجارت کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں۔ اللہ نے ان کے دل میں الفت ڈال دی۔ اہل عرب پر اور اس وقت کی دنیا پر ان کا ایک رعب قائم کر دیا کہ اللہ کی مدد ان کے شامل حال ہے۔ اللہ نے ہاتھیوں کو ہلاک کروا دیا ہے ابابیلوں کو بھیج کے۔ تو جہاں یہ مکہ شریف کی بیت اللہ شریف کی شان کا اظہار تھا وہاں اس قوم کا بھی رعب تو بن گیا جو کعبے کے ارد گرد رہتی تھی۔ اس لیے فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، کہ تم عبادت کرو اس گھر کے رب کی۔ اس میں یہ ایک پیغام ہے، سورہ فیل اور سورہ قریش کی جو ترتیب ہے اور ان دونوں صورتوں میں جو مضمون ہے اس میں یہ پیغام ہے کہ ہمارا جو رعب ہے وہ اللہ کے دین کی وجہ سے ہے۔ اگر ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے اللہ بھی ہماری مدد فرمائے گا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا۔
اقبال نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، اپنے آپ کو قیاس اقوام مغرب پہ نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، ہم اہل ایمان ہیں، ہماری ایک شناخت اور پہچان ہے، اور ہماری پہچان کیا ہے؟ اللہ کا دین۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، فرمایا تم ساری امتوں سے بہترین امت ہو، اور تمہیں کیوں بھیجا گیا ہے؟ تاکہ تم نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ تو ہماری پہچان کیا ہے؟ نیکی کا حکم دینا، برائی سے، نیکی کا حکم دینا، برائی سے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں یہ صورتحال بھی بن گئی ہے کہ اس کے الٹ ہم کر رہے ہیں، برائی کا مشورہ دے رہے ہیں اور نیکی سے روک رہے ہیں۔ معاشرتی رسموں کو دیکھ لیں، اپنے معمولات اور رسومات کو دیکھ لیں، جو اللہ کے دین کی بات کرے، شادیوں پہ فضول خرچی اور بے حیائی جو آج معاشرتی ضرورت بن گئی، جو اس سے روکے، ہم اس کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے، اور الٹا مشورہ یہ دیں گے کہ فلاں کام بھی کرو، فلاں کام بھی کرو۔ سورہ فیل اور سورہ قریش سے ہمیں جو پیغام مل رہا ہے، اللہ کی مدد ملے گی۔ دو چیزیں، امن اور رزق، یہ دو چیزیں، امن ہو اور معاشی ترقی ہو، یہ دونوں چیزیں حاصل ہوں گی، لیکن اس کے لیے قرآن نے حکم کیا دیا ہے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، تمہاری جو بھی عزت ہے وہ اللہ کے دین کی وجہ سے، در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبروئے ما ز نام مصطفیٰ است۔ اقبال کہتے ہیں ہماری جو بھی عزت ہے وہ حضور کے نام کی وجہ سے ہے۔ ایک پیغام تو اس میں یہ ہے کہ ہم اپنی اس پہچان کو، جو ہماری پہچان ہے، شناخت ہے، اسے ضائع ہونے سے بچائیں اور اس کی طرف دھیان دیں۔ ہم مسلمان ہیں، آپ میں سے کسی کا نام عبداللہ ہے، عبد القدیر ہے، غلام رسول ہے، غلام نبی ہے، کتنے سونے نام ماں باپ نے رکھے۔ ماں باپ نے نام غلام نبی رکھا ہے تو تیری زندگی بھی تو پھر غلام نبی جیسی ہونی چاہیے۔ ماں باپ نے نام عبداللہ رکھا ہے تو پھر تیری زندگی میں اللہ کی عبادت کا رنگ بھی تو نظر آنا چاہیے، پھر کام بھی تو بندگی والے ہونے چاہیے۔ تو پہلا پیغام جو سورہ قریش سے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے، اللہ تعالیٰ امن اور رزق دونوں عطا فرمائے گا، لیکن اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ ہم مسلمان ہوں، ہم مومن ہوں۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ دوسری بات جو یہاں بیان ہوئی ہے، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، قریش بکھری ہوئی قوم تھے عرب کے مختلف علاقوں میں۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شجرہ میں ایک نام آتا ہے، حضرت قصی بن کلاب۔ انہوں نے قریش کو اکٹھا کیا اور متحد کر کے انہیں کہا آؤ کعبے کے ارد گرد آباد ہو۔ مختلف علاقوں سے انہیں اٹھایا، بکھرے ہوئے لوگوں کو اکٹھا کیا، متحد کیا، کعبے کے ارد گرد انہیں بسایا۔ تو ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی الفت پیدا ہو گئی۔ بکھرے ہوئے لوگوں کو اللہ نے اکٹھا کر دیا۔ ذریعہ تو حضرت قصی بن کلاب بن رہے ہیں، لیکن پیچھے اللہ تعالیٰ کی حکمت کار فرمائے، اتحاد کے لیے نقطہ نظر میں متفق ہونا ضروری ہے، ہم خیال ہونا ضروری ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے دلوں میں محبت پیدا کر دی، دلوں میں الفت کس نے پیدا کی ہے؟ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، قریش کو مانوس کرنے کے سبب سے، کہ ایک دوسرے سے انہیں مانوس کیا ہے تو اللہ نے مانوس کیا ہے۔ تجارت کی محبت، یہ بھی معنی کیا گیا کہ اللہ نے ان کے دلوں میں تجارت کی الفت ڈال دی۔
اور ایک دوسرے سے مانوس. اگر آپ ایک دوسرے سے بیزار ہیں تو سمجھیں کہ آپ کے دلوں پر اللہ کی نظر غضب ہے. اور اگر آپ ایک دوسرے کے لیے نرم ہیں، ایک دوسرے کے لیے محبت ہے، دلوں میں الفت ہے، تو اللہ کا شکر ادا کریں. جب اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، حدیث پاک میں آپ کو سنا رہا ہوں، حدیث پاک ہے کہ اللہ جب کسی خاندان پہ کرم کرنا چاہتا ہے اس کے افراد کے دلوں میں نرمی پیدا فرما دیتا ہے. وہ آپس میں ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑا نہیں گھر میں کھڑا کر دیتے. جب اللہ ایک گھر میں رہنے والوں پہ کرم کرنا چاہتا ہے انہیں برداشت کی طاقت دیتا ہے، ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی الفت ڈال دیتا ہے، محبت ڈال دیتا ہے. اور جب لوگ عدم برداشت میں مبتلا ہوں، اس کا مطلب ہے اللہ ان سے ناراض ہے. یہ جو آپس میں ایک دوسرے کا گریبان پکڑے ہوئے، تو پھر ہمیں اللہ کی طرف رجوع کر کے معافی مانگنا چاہیے کہ پروردگار ہم سے جو خطا ہوئی جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں تو بھائی، انما المؤمنون اخوۃ، مومن آپس میں. تو جب بھائی آپس میں دشمن بن جائیں تو اللہ کا عذاب ہے یا نہیں؟ ایک دوسرے کا دکھ محسوس ہی نہ ہو، اپنی تکلیف محسوس ہو، دوسرے کی تکلیف محسوس ہی نہ ہو. یہ جو 3 واقعات میں نے بیان کیے، تاندہ میں 52 بچے شہید ہو گئے، ادھر پولیس لائن میں پشاور میں 100 سے زیادہ کڑیل جوان اچانک وصال حادثے کا شکار ہوئے، ادھر لسبیلا میں بس الٹ گئی، 42 افراد کی لاشیں جھلس گئیں. وہ ہماری قوم کے ہی تھے، وہ پاکستانی تھے، لیکن ہم بھول گئے. واقعہ ہوا ٹھیک ہے، ہم اپنے کاموں میں الجھ گئے. مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور جب بھائی آپس میں ایک دوسرے کا دکھ درد محسوس نہ کریں، خود غرضی میں مبتلا ہوں، موانست، یگانگت، ایثار ختم ہو جائے، تو اس کا مطلب ہے اللہ اس قوم سے ناراض. سندھی، بلوچی، پٹھان، پنجابی، یہ الگ الگ قومیں تھیں، انہیں ایک قوم کس نے بنایا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جو قائد اعظم کہتے تھے کہ پاکستانی ایک قوم ہے، تو ایک قوم کیسے ہو گئے؟ یہ تو سندھی ہیں، یہ تو بلوچی ہیں، یہ تو سرائکی بولنے والے ہیں، پنجابی ہیں، پٹھان ہیں، انہیں ایک بنگلہ دیشی ہیں. انہیں ایک قوم کس نے بنایا؟ بنگالی، پنجابی، الگ الگ قوم ہیں. پر میں کہتا ہوں ایک قوم کس نے بنایا ہے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ کلمہ ہے جو ہمیں ایک قوم بنا رہا ہے، جو ہمیں بھائی بنا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ قریش میں اہل قریش پر تعجب کا، اگر لام کو لام تعجب بنائیں تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا، لام سببیہ بھی ہے اور لام تعجب والا بھی ہے، دونوں معنی مفسرین نے کی ہیں. لإیلاف قریش، اگر اسے لام تعجب والا بنائیں تو پھر معنی یہ بنتا ہے کہ کتنے تعجب کی بات ہے، قریش جو عرب میں بکھرے ہوئے تھے، اللہ نے انہیں اکٹھا کیا، اللہ نے انہیں رعب عطا کیا، اللہ نے ان کی مدد کی. اور کتنے تعجب کی بات ہے، یہ اللہ سے ہی روح گردانی کر رہے ہیں. سمجھ آیا ترجمہ آپ کو؟ قصی بن کلاب کے ذریعے اللہ نے قریش کو مکے میں اکٹھا کیا، پھر انہیں کعبہ شریف کی خدمت پہ لگایا، پھر اللہ نے ابابیل بھیج کے ان کا رعب قائم کر دیا، اللہ نے مدد کی. عربی میں لام تعجب بولا جاتا ہے لزید وما صنعنا بہ. اہل عرب کہتے ہیں ہم نے زید کے ساتھ کیا کیا اور زید نے ہمارے ساتھ کیا کیا. کتنے تعجب کی بات ہے کہ ہم نے تو زید کے ساتھ نیکی کی، احسان کیا، اور زید ہمارے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. یہاں لام آیا ہے تعجب کے لیے، لزید وما صنعنا بہ، کہ ہم نے زید کے ساتھ اچھا سلوک کیا، احسان کیا. چاہیے تھا جواب میں وہ بھی کیا کرتا؟ اچھا سلوک کرتا.
لیکن اس نے کیا کیا؟ احسان کو یاد ہی نہیں رکھا. لإیلاف قریش، اگر اس میں لام ہو تعجب کا تو پھر معنی یہ بنتا ہے کتنے تعجب کی بات ہے، اللہ نے بکھرے ہوئے قریش کو اکٹھا کیا، دلوں میں الفت ڈالی، دلوں میں ایک دوسرے کی محبت ڈال دی، وہ مکہ میں کعبے کے ارد گرد آباد ہوئے، انہیں ایک قوم بنایا، پھر ان کا رعب قائم کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد بھیجی، ابرہہ بادشاہ کو ہلاک کیا، پورے عرب میں قریش کا رعب بن گیا. اللہ نے انہیں امن بھی دیا، انہیں رزق بھی دیا، پھر بھی انہوں نے ناشکری کی ہے، اس رب کی عبادت نہیں کر رہے، اس سے روح گردانی کر رہے ہیں، اس کی توحید کا ہی انکار کر رہے ہیں. کتنے تعجب کی بات ہے، رب نے مدد کی، انہوں نے دھیان ہی نہیں کیا. اب ذرا اسے پاکستان کے پس منظر میں دیکھیں، بلوچی، سندھی، پنجابی، بنگالی، ان سب کو اللہ نے ایک قوم بنایا تھا یا نہیں؟ جب پاکستان بنا ہم سب یک زبان تھے، اللہ نے ایک قوم بنایا، پھر اللہ نے مدد کی، اتنا بڑا ملک ہمیں عطا کر دیا. پھر 65 میں اللہ نے مدد کی، شاندار فتح نہیں ملی، اور کبھی یہ ملک جرمنی کو یا چائنا کو مدد بھی بھیجتا رہا ہے. تاریخ پڑھ کے دیکھیں پاکستان کی، اللہ نے مدد کی. لیکن کتنے تعجب کی بات ہے کہ اللہ نے تو پاکستان کو اس خطے میں رہنے والے مسلمانوں کو ایک قوم بھی بنایا، بڑا ملک بھی دیا، پھر انہیں دشمن پر فتح بھی عطا کی. اللہ نے تو مدد کی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ملک کو 2 ٹکڑے کر دیا، مشرقی پاکستان الگ، مغربی پاکستان الگ. پھر کیا کیا؟ پھر الگ الگ صوبوں میں تقسیم ہو گئے، اور وہ آج تک کالا باغ ڈیم نہیں ہم بننے دے رہے. ہم قوم ہیں، قوم کے مفاد ایک جگہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں. وہ جو قومیت کا تصور تھا وہ ہم نے بھلا دیا، اور پھر آئین میں ایسی شکیں شامل ہیں جو اسلام کے خلاف ہیں. لإیلاف قریش، اللہ نے تو بڑا کرم کیا، ہم نے ہی ناشکری کی. اب بھی وقت ہے، اگر ہم اللہ کی طرف رجوع کر لیں اللہ حالات کو بدل سکتا ہے. آپ کہیں گے ہم تو توبہ ہی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم توبہ کریں تو ممکن ہے اس کی برکت سے اللہ ہمیں کوئی صالح کامل مرد رہنما حکمران عطا فرما دیں. یہ بھی ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ لوگوں کے مطابق ہی، لوگوں کے اعمال کے مطابق ہی اللہ حکمران عطا فرما دیتا ہے. اگر ہم آج بدل جائیں تو قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدل لیں. اللہ مدد کرتے ہیں، پر پہلے کوئی اللہ سے مدد مانگے تو صحیح، کوئی اللہ کے دین کو اپنائے تو صحیح. فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی. یہ جو دلوں میں ایک دوسرے کی محبت ختم ہو گئی ہے، ہمیں سورہ قریش کی تلاوت کرنی چاہیے. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ایلاف الف سے ہے، اور الف میں الفت کا معنی پایا جاتا ہے. باب سامعہ یسمع سے الفا یألف الفن، اس کا معنی ہے ایک دوسرے سے محبت کرنا. الفت، کسی سے محبت کرنا، الفت کرنا. ہم خیال ہونے کی وجہ سے جو محبت پیدا ہوتی ہے اسے الفت کہتے ہیں. منتشر الخیال قوم کو اللہ ہم خیال بنا سکتا ہے. ہم کبھی بھی اللہ سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، لیکن اس وقت تو ہمیں بہت زیادہ اللہ کی مدد کی ضرورت ہے. کو اپنا وظیفہ بنا لیں، کم از کم صبح و شام 3 دفعہ فجر اور مغرب کے بعد سورہ قریش پڑھ کے دعا مانگے کہ یا اللہ ہم بکھر گئے ہیں، ہمارے دلوں میں الفت پیدا فرما. جیسے قریش کو تو نے بکھرے ہوئے لوگ تھے مکے میں اکٹھا کیا اور ایک متحد قوم بنایا، یا اللہ ہمیں بھی متحد قوم بنا. آخری بات جو
اس سورہ مبارکہ کے حوالے سے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. بنیادی ضروریات جو زندگی کی ہیں، جب کسی ملک میں وہ حاصل نہ ہو تو گویا وہاں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. بنیادی ضروریات جن پر ایک انسان کی زندگی کا دار و مدار ہے، آج ہم اس تباہی کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ اندیشہ ہے مستقبل میں جو دشمن ہمیں ڈرا رہے ہیں کہ کہیں ہم بنیادی ضروریات سے بھی محروم نہ ہو جائیں. میں اس پر آپ کو ایک واقعہ سنا رہا ہوں اور حدیث پاک سنا رہا ہوں. ہے واقعہ لیکن اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، اور یہ حدیث آپ نے کئی دفعہ سن رکھی ہے، میں صرف آپ کو توجہ دلا رہا ہوں. بخاری شریف میں حدیث پاک ہے. 3 مسافر سفر کر رہے ہیں، طوفان آیا، وہ غار میں پناہ گزین ہوئے. ایک بڑا پتھر لڑکتا ہوا آیا، اس نے غار کا دروازہ بند کر دیا. ان مسافروں نے زور لگایا، پتھر اتنا بڑا تھا وہ ہٹا نہیں سکے. تو کیا مایوس ہو کے موت کے انتظار میں بیٹھ گئے کہ اب ہم کر کچھ نہیں سکتے؟ وہ مایوس نہیں ہوئے، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. تو اس حدیث سے ایک گزارش تو میں یہ کروں گا کہ اگر زندگی میں ایسے حالات ہوں، آپ سمجھیں بند گلی میں ہم آ گئے ہیں، اب کوئی راستہ نہیں نکلنے کا، مومن مایوس نہیں ہوتا. میرا رب موجود ہے، وہ پتھروں سے چشمے جاری کر سکتا ہے، وہ دریاؤں میں راستے بنا سکتا ہے. ان 3 مسافروں نے رب سے دعا مانگی، لیکن دعا کرتے ہوئے انہوں نے اپنا ایک ایک نیک عمل بیان کیا جسے قبولیت کے لیے وسیلہ بنایا ہے. وہ اعمال بھی آپ نے سن رکھے ہیں. ایک نے ماں باپ کی خدمت بیان کی، یا اللہ میں بکریاں چرا کے شام کو گھر واپس آتا ہوں، دودھ دھوتا ہوں، اپنے بچوں کو بعد میں دیتا ہوں، ماں باپ کو پہلے دیتا ہوں. ایک دن میں دودھ دھو کے ماں کی خدمت میں آیا، ماں سو چکی تھی. میری بیٹی دودھ مانگ رہی تھی، میں نے اسے نہیں دیا، پیالہ لے کے ماں کی محبت میں کھڑا رہا کہ پہلے اپنی ماں کی خدمت کروں گا پھر اپنی اولاد کو دودھ پلاؤں گا. یا اللہ اگر والدین کی خدمت کرنا میرا یہ عمل تیری بارگاہ میں قبول ہے، پتھر کو دروازے سے ہٹا. پتھر کچھ سلک گیا لیکن ابھی باہر نہیں نکل سکے. دوسرے نے دعا مانگی، یا اللہ ایک موقع تھا میں گناہ کر سکتا تھا، ایک خوبرو خاتون میرے پاس آئی ہے قرض مانگنے کے لیے، میں نے اس کو دینار دینے کا وعدہ کیا لیکن کہا پہلے تم میرے ساتھ منہ کالا کرو. گناہ کی دعوت دی. اس نے کہا ٹھہر جاؤ میں دروازے بند کر آؤں. وہ دروازے بند کر کے آئی تو پریشان تھی. میں نے کہا کیوں پریشان ہو؟ اس نے کہا باقی سارے دروازے تو جو مخلوق کی طرف کھلتے ہیں بند کر آئی ہوں، پر جو خالق کی طرف کھلتا ہے وہ میں نہیں بند کر سکتا. یا اللہ اس نے تیرا ذکر کیا، میرے دل میں تیرا خوف پیدا ہو گیا. میں نے اس عورت سے منہ پھیر لیا، اس کی مدد کر دی، اس کا جا نکل جا، میں اپنے رب سے ڈرنے والا. میں گناہ کر سکتا تھا، مجھے موقع ملا تھا گناہ کا، صرف تیرے ڈر سے میں نے گناہ چھوڑ دیا. آپ بھی اپنا کوئی پچھلی زندگی کا واقعہ آج پیش کرے رب کی بات کہ فلاں موقع پہ میں گناہ کر سکتا تھا، نہیں کیا. یا ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں تو ماں باپ کی خدمت پیش کرے رب کی بات. تیسرے مسافر نے عرض کیا پروردگار تو جانتا ہے میں بددیانت نہیں ہوں، میں خیانت کرنے والا نہیں ہوں. میرے پاس ایک مزدور کام کرتا تھا، میں نے اس کو مزدوری نہیں دی، وہ چلا گیا، دوسرے دن آیا ہی نہیں، پھر ملاقات ہی نہیں ہوئی. ایک طویل عرصے بعد وہ آیا تو کہنے لگا میری کچھ مزدوری تھی آپ کی طرف.
میں نے کہا یہ بکریاں یہ بیل سب تیرے ہیں، لے جا۔ اس نے کہا میری تو تھوڑی سی مزدوری تھی، یہ تو ریوڑ ہے بکریوں کا۔ میں نے کہا تیرے اور پیسوں سے ہی میں نے ایک بکری خریدی، یہ ساری اس کی برکت ہے، لے جا۔ میں چاہتا تو وہ ایک دن کی مزدوری اس کو دیتا، پر میں نے پورا ریوڑ اس کو دے دیا۔ پروردگار تو جانتا ہے میں خیانت کرنے والا نہیں، میں بددیانت نہیں ہوں۔ اگر میرا یہ عمل قبول ہے تو پتھر کو دروازے سے سرکا دے۔ میرے آقا کریم فرماتے ہیں ان تینوں کی دعا اللہ نے قبول کی ہے، پتھر دروازے سے ہٹ گئے۔ ماں باپ کی خدمت، کردار کی پاکیزگی، شرم و حیا اور دیانتداری۔ میں نے شروع میں چند مسائل بیان کیے کہ پاکستان میں حادثاتی موتیں ہو رہی ہیں، حادثات پیش آ رہے ہیں، معاشی صورتحال پریشان کن ہے، سیاسی بحران ہے، لیکن ان سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اس وقت اخلاقی بحران ہے۔ ہمارے دلوں میں خدا کا خوف نہیں رہ گیا، ہم اخلاقی بحران میں مبتلا ہو چکے ہیں، پاکیزگی فکر و عمل نہیں رہ گئے۔ ہمیں پہلے سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر اخلاقی پاکیزگی کو پیدا کریں، پاکیزگی کردار کو پیدا کریں، مسجدوں سے تعلق جوڑیں، اپنی اولادوں کو زندہ رہنے کی جاچ سکھائیں۔ آج ہم اپنی اولاد کو نصیحت کرتے ہیں بیٹا محنت کرو کامیاب ہو جاؤ گے، محنت نہیں کرو گے تمہارے چچا کے بیٹے آگے نکل جائیں گے، تم پیچھے رہ جاؤ گے۔ اس نصیحت میں دنیا داری ہے، اس نصیحت میں اللہ کا ذکر ہے ہی نہیں۔ آپ اپنی اولاد کو نصیحت کریں بیٹا محنت کرو، رزق حلال کمانا فرض ہے۔ یہ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں، حدیث پاک ہے کہ اللہ کی عبادت کے بعد رزق حلال کمانا یہ فرض ہے۔ رزق حلال کمانا کیا ہے؟ جب آپ گھر سے مزدوری کے لیے نکلتے ہیں، دکانداری کے لیے نکلتے ہیں، کاروبار کے لیے نکلتے ہیں، اس حدیث کو ذہن میں رکھیں، اللہ نے آپ پر فرض کیا ہے رزق حلال کمانا۔ میں جب فرض ادا کرنے جا رہا ہوں تو گویا میں اللہ کی عبادت میں مصروف، اللہ نے حکم دیا ہے رزق حلال کماؤ، میں اس لیے رزق حلال کمانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اگر آپ اپنی اولاد کو یہ نصیحت کریں کہ محنت کرو رزق حلال کمانا فرض ہے، اللہ کا ذکر آ گیا ہے نصیحت میں۔ جب نصیحت میں اللہ کا ذکر آ جائے گا اللہ کی مدد شامل ہو جائے گی۔ میں نے آپ کے سامنے اپنے چند دکھ، اپنی قوم کے چند دکھ بیان کیے ہیں، خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ میرے پاس کوئی شخص آتا ہے کہتا ہے فلاں پریشانی ہے، میں اس کے معاملات سن کے کہتا ہوں صدقہ دو، پر آج کا کام انفرادی طور پہ صدقہ تو دیتے رہے ہیں، آپ میں سے وہ آدمی ہاتھ تو کھڑا کرے جس نے پاکستان کا صدقہ دیا۔ کل کسی غریب کی مدد کرتے ہوئے نیت کرے یا اللہ میرے ملک سے مصیبت ٹال، یا اللہ یہ میں پوری قوم کی طرف سے صدقہ دے رہا ہوں، یا اللہ میں اپنے ملک کی طرف سے صدقہ دے رہا ہوں۔ دعا کریں اور کثرت سے دعا کریں، دعا کو اپنا معمول بنائیں۔ اس غار میں پھنسنے والوں نے دعا چھوڑی ہے؟ جب کوئی ظاہری سبب نہیں تھا تو انہوں نے دعا کو وسیلہ بنایا۔ دعا کریں، مایوس نہ ہوں، صدقہ دیں، جو بھی کر سکتے ہیں، تھوڑی بہت نیکی کر سکتے ہیں صدقہ دیں، اور پاکستان کی طرف سے دیں۔ انفرادی طور پہ صدقہ تو ہم دیتے ہیں، یا اللہ میرے ملک سے بلا کو ٹال دیں۔ اور تیسرا کوئی اپنا کردار پیش کرے رب کی بارگاہ میں، یا اللہ یہ نیکی میں تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں، تو میری مدد فرما۔ میں اپنی گفتگو کو اس پیغام پر ہی سمیٹتا ہوں۔ سورہ قریش میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ جو آدمی کھانا کھانے سے پہلے ایک دفعہ سورہ قریش تلاوت کر لے، اس نیت سے میں کھانا کھا رہا ہوں، یہ اللہ نے عطا کی ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ۔ ایک دفعہ سورہ قریش تلاوت کرے، وہ کھانا اس کے بدن کے لیے نفع بخش ہوگا، بیماری کا ذریعہ سبب نہیں بنے گا۔ سبحان اللہ۔ 2 دفعہ تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے، کبھی وہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ اور اگر 3 دفعہ سورہ قریش کو تلاوت کر لے کھانا کھانے سے پہلے، صوفیاء کہتے ہیں یہ مجرب وظیفہ ہے
3 دفعہ اگر سورہ قریش کو تلاوت کر لے، وہ کھانا اس کے لیے بیماری کا باعث بھی نہیں بنے گا، اس کھانے میں اللہ رزق میں برکت بھی دے گا، دسترخوان لگا رہے گا۔ نہ صرف اس کے رزق میں برکت ہوگی، اللہ آنے والی نسلوں کے رزق میں بھی برکت عطا فرمائے گا۔ سورہ قریش مختصر سورت ہے، اس کو یاد کریں، اس کے معانی پر غور کریں، اور اس کا جو حکم ہے اللہ کی عبادت اس پر عمل کریں۔ میں اپنی گفتگو تو مکمل ہو گئی، اگرچہ یہ ایسا درد ہے، اس کے کئی پہلو ہیں اور کئی تقاضے ہیں بیان کرنے کے۔ انشاءاللہ معراج کا مہینہ ہے تو آئندہ اس حوالے سے بھی آپ کے سامنے گفتگو کروں گا کہ ہماری معراج کس کام میں ہے۔ آج میں آپ کی خدمت میں سالانہ عرس پاک کے اعلان کے حوالے سے یہ گزارش پیش کر رہا ہوں کہ بابا جی صاحب حضرت خواجہ 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 محمد خان عالم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا سالانہ عرس پاک 13 فروری کو حسب معمول منعقد ہو رہا ہے، اور اللہ والوں کی زندگی مخلوق کو خالق سے جوڑنے میں گزری ہے، غفلت سے بچانے میں گزری ہے، اور اللہ کی طرف دھیان کروانا، اللہ سے رجوع کرنا، اسی میں اللہ والوں کی زندگی گزری۔ ہمارے بابا جی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کا بھی یہی مقصد تھا۔ اگر آج ہم ضروریات پر اکتفا کر لیں اور اپنی جو خواہشات ہیں انہیں کنٹرول کر لیں تو اس مصیبت سے ہم نکل سکتے ہیں۔ ہمارے بابا جی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے ملفوظات میں یہ بات موجود ہے، فرماتے ہیں رزق وہی اچھا ہے جو اللہ سے غافل نہ کرے۔ باولی شریف کی مسجد میں باجماعت نماز سے فارغ ہو کے آپ نے سنگیوں کی طرف نگاہ کی، فرمایا فلاں سنگی نہیں نظر آ رہا۔ عرض کیا گیا جی وہ بھینس دودھ نہیں دے رہی، تو ادھر ذرا مصروف ہے، بھینس مل نہیں رہی، دودھ نہیں دے رہی۔ آپ نے فرمایا جا نہیں مجھے بندے نو رب کو نو دور کر چھڑے، جا بھینس تو نے رب کو بندے سے، تو نے بندے کو رب سے دور کر دیا۔ پھر فرمایا اس بھینس کو بیچ دو جو بندے کو رب سے دور کر رہی ہے۔ تو آپ کے ملفوظات میں ہے رزق وہی اچھا ہے جو تمہیں رب سے دور نہ کرے۔ جو رزق رب سے دور کر رہا ہے وہ تو تمہارے لیے استدراج ہے، آزمائش۔ رزق وہی اچھا ہے جو تمہیں رب سے جوڑے رکھے۔ تو بابا جی صاحب کا عرس مبارک 13 فروری ہمارے لیے یہ دن، جہاں بابا جی صاحب کی خدمت میں حاضر ہونے، اصالِ ثواب کا تحفہ پیش کرنے کا دن ہے، وہیں یوم درود بھی ہے۔ پورا سال احباب جو درود پاک پڑھتے ہیں، اس دن وہ درود پاک جمع کر کے ہم پوری امت مسلمہ کو اصالِ ثواب کرتے ہیں۔ میں آپ احباب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ اپنے احباب کو درود شریف کے حوالے سے بھی توجہ دلائیں۔ شوال میں جب میں عمرہ سے واپس آیا تھا، اس وقت بھی میں نے عرض کیا تھا کہ عرب شیخ نے مجھے یہ وصیت کی کہ یا لطیف ہو یا اللہ کا ورد کرے۔ بہت سارے دوستوں نے لکھوں کا مرتبہ پڑھ کے میرے ملن بھی کیا، تو عرس میں بھی ہمارا یہ ارادہ ہے کہ جتنے سنگی ہیں وہ کم از کم 63,000 مرتبہ ہر سنگی یا لطیف و یا اللہ پڑھ کے یا پڑھا کے لائے۔ اس سے زیادہ جتنا بھی پڑھیں بہتر ہے۔ لطیفوں کا مطلب ہے نرمی کرنے والا، تو اس میں یہ اشارہ تھا کہ اللہ سے نرمی مانگو۔ اور اس عرب شیخ نے یہ بھی پیغام دیا کہ اگر اہل پاکستان اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، حالات اور خراب ہو سکتے ہیں۔ یا لطیف ہو یا اللہ، کم از کم 63,000 مرتبہ ہر سنگی 13 فروری تک پڑھے۔ 92,000 مرتبہ درود شریف ہر سنگی خود پڑھے یا پڑھا کے لائے، اور 1 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت۔ بقیہ انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک کو گزارشات پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔